الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل الفرقان وجعله موعظة وشفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلائق من الإنس والجان الذي نور القلب والقبور نوره ورحمة للعالمين ظهوره وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهداية وناشر الفرقان وعلى من تبعهم بالإيمان والإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تركت فيكم واعظين الساكت والناطق الساكت هو الموت والناطق هو القرآن أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عليك بتلاوة القرآن فإنه ذكر لك في الأرض وزخر لك في السماء أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا جو نہ تھے خود راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے وہ کیا نظر تھی
کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود و لوح و قلم نہ ہوتا۔ گرامی قدر سامعین، حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، معززین علاقہ، آج بڑی خوش قسمتی ہے اس پوری مجلس کی، اس مجلس کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ ہو گئی۔ دنیا میں بھی ہر انسان کی نسبت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی کڑی کہاں ملتی ہے، یہ کتنی نسبت والا ہے، یہ فلاں خاندان کے ساتھ اس کی نسبت ہے، فلاں آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہ دنیا میں بھی بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی یہی تعلق، یہی نسبت کام آئے گی۔ دنیا میں بڑے بڑے اجتماعات ہیں، لیکن اس اجتماع کی نسبت کسی دنیاوی غرض، کسی دنیاوی مقاصد کے اکٹھ ہونے کی ہے۔ میرے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کی نسبت محض اللہ کے قرآن کی تعظیم ہے، اس کی تکریم ہے، اس کو سننا اور سنانا ہے۔ یہ اتنی عظیم نسبت ہے۔ آپ دیکھیں ایک ورقہ جس پر صرف یہ لکھا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک فرد، ایک شخص جس کے اندر نام کا صرف مسلمان ہو، ساری زندگی وہ مسجد میں نہ آیا ہو، لیکن جب وہ اس ورقے کو دیکھتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، اٹھا کر چومتا ہے اور اونچی جگہ پہ رکھتا ہے اور کہتا کیا کیا، کس نے اس کو گرا دیا۔ لیکن اگر کتنی ہی قیمتی کتاب ہو، انگلش پہ لکھی ہو، انجینئرنگ پہ ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بیالوجی ہو، دنیا کی کسی بڑی سی بڑی یونیورسٹی کی وہ بک ہو، گری ہوئی ہوگی تو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے اٹھا دیا تو اس کے اندر ایمانی لذت نہیں ہوگی، ایمانی تقاضا نہیں ہوگا۔ اس لیے جو کاغذ قرآن مجید بن جائے وہ بھی نسبت والا، جو کپڑا قرآن کی چولی بن جائے وہ بھی نسبت والا، جو دل قرآن مجید کے ساتھ معلق ہو جائے وہ بھی نسبت والا، جو جگہ قرآن کے ساتھ شامل ہو جائے وہ بھی نسبت والی۔ اس لیے دنیا کے اندر یہ جو مساجد ہیں، جب اس کے ساتھ اللہ کے تعلق کی نسبت آ جائے، پھر اس جگہ کو بیچنا اور خریدنا شریعت کے اندر ناجائز ہو جاتا ہے۔ آپ اس جگہ کو بیچ نہیں سکتے۔ کہتے ہیں خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں اس نے اپنی بیگم کو کہا کہ تجھے طلاق ہے اگر شام تک تو میری مملکت سے باہر نہ نکل جائے۔ خلیفہ ہارون الرشید کی مملکت کیا تھی؟ ساری دنیا پہ اس کی حکومت تھی۔ ساری قلب رو کے اندر پوری دنیا میں، ساری دنیا کے خشکی کے علاقوں میں خلیفہ ہارون الرشید کی حکومت تھی۔ اب بیگم بڑی پریشان کہ اس نے یہ کیا کہہ دیا۔ بھاگتی ہوئی امام محمد رحمہ اللہ یا امام ابو یوسف رحمہ اللہ، ان میں سے کوئی شخص وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے
کہنے لگے حضرت بادشاہ وقت نے، امیر المؤمنین نے تو یہ کہہ دیا، خلیفہ وقت نے تو مجھے یہ کہہ دیا۔ کہنے لگے ابھی جا، مغرب کے قریب میرے پاس آ جانا۔ مغرب کے قریب ملکہ آئی اور کہا مسجد کی اس کٹیا میں ایک طرف کونے میں بیٹھ جا۔ جب سورج غروب ہوا کہنے لگے اب جا محل کے اندر، تجھے طلاق نہیں ہوئی۔ بڑی حیران، اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے امام صاحب کہ میں نے طلاق دی، یہ تو میری مملکت میں ہے۔ کہنے لگے تو نے کیا کہا؟ کہنے لگا میں نے کہا شام تک اگر میری مملکت سے نہ نکلی تو تجھے طلاق ہے۔ شام سے پہلے امام صاحب نے فرمایا تیری مملکت میں تھی، شام جب ہوئی تیری مملکت سے نکل گئی، جب غروب آفتاب ہوا پھر تیری مملکت میں آئی۔ کہنے لگے مطلب سمجھ نہیں آیا۔ کہنے لگے جب غروب آفتاب سے پہلے ملکہ مسجد میں آ گئی، مسجد تیری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور اللہ کے گھر میں جو آ جاتا ہے اللہ کی ملکیت میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ جس کا گھر ہوتا ہے سارے میزبان، سارے مہمان اور اللہ میزبان۔ ہم اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آج ہم سب مہمان ہیں اور اللہ میزبان ہے۔ ہم سب مہمان ہیں، اللہ میزبان ہے۔ اس لیے فرمایا جب رمضان المبارک آتا ہے، یہ اتنی بڑی برکت اور ساعات کے اوقات ہیں۔ فرمایا جب قرآن مجید جب رمضان المبارک داخل ہوتا ہے، اتنی نسبت اللہ نے اس مہینے کو عطا فرمائی قرآن مجید کی وجہ سے۔ قرآن جہاں جہاں سے گزرتا گیا نسبتیں اس کو حاصل ہوتی گئیں۔ جس گھر میں آیا وہ بھی نسبت والا، جس قلب میں آیا وہ بھی نسبت والا، جس شہر میں آیا وہ بھی نسبت والا، اور جہاں جہاں سے گزرتا گیا صاحب نسبت بناتا چلا گیا۔ اس لیے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ آپ نے حفاظ نے الحم سے لے کر والناس کے سین تک آپ کو قرآن مجید سنایا۔ یہ نسبت ہے۔ ہمارے والد گرامی استاذ العلماء، استاذ الاتقیاء حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حسن امدال والے، وہ حاجی صاحب مجھے کہنے لگے حسن امدال میں 88 میں ان کے ساتھ حج پہ تھا، تو انہوں نے غلاف کعبہ پکڑا اور ملتزم کے ساتھ چمٹ چمٹ کا دعا کر رہے تھے، اللہ میرے بچوں اور بچیوں کو علوم اللہ اور علوم النبوہ نصیب فرما۔ الحمدللہ ان بڑوں کی برکات ہیں۔ آج الحمدللہ اللہ نے اس خاندان کو یہ نسبت نصیب فرمائی، 24ویں پشت الحمدللہ اللہ نے آپ کے سامنے کھڑی کر دی۔ باپ بھی عالم، بیٹا بھی عالم، دادا بھی عالم، پردادا بھی عالم، اوپر تک پورا سلسلہ تو ذہب الحمدللہ علماء کا ہے۔ اور میرے پردادا جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھوئی گاڑ میں پڑھا کرتے تھے۔ جب گاڑ میں تشریف لاتے گھوڑے پر اتر جاتے اور آگے بھوئی تک پیدل جاتے۔ میرے استاد کا گاؤں ہے، جامعہ اشرفیہ کے محتمم حضرت مولانا مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا جی کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ مولانا نظر الرحمان صاحب اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت عافیت سلامتی نصیب فرمائے، میرے والد صاحب کے ہم سبق تھے۔ اور مولانا نظر الرحمان صاحب اور میرے والد صاحب دونوں میرے تایا کے پاس بھوئی گاڑ میں پڑھا کرتے تھے، مفتی عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو جانتے ہیں، جن کو میں بھی جانتا ہوں ابھی۔ تو یہ صاحب نسبت لوگ ہیں، اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایسا فرد نصیب فرمایا جو نسبتوں والا ہے۔ یہ صرف قاضی قتادہ نہیں ہے، یہ 24 نسبتیں، 24 پوڑیوں کی نسبت اللہ نے اس کو نصیب فرمائی ہے۔ صاحب نسبت لوگ، یہ اللہ کی بڑی عطا ہے، بڑا انعام ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے، بڑا اکرام ہے، جس کو اللہ نصیب فرما دے۔ اور یہ اتنا بڑا انعام، یہ اتنا بڑا اکرام، کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث جنہوں نے 50 سال تک حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ 5 لاکھ کتابیں حضرت کو زبانی یاد تھی۔ کسی نے کہا اگر دارالعلوم دیوبند کا یہ مکتب، یہ کتب خانہ جل گیا تو کیا کریں گے؟
کہنے لگے انور شاہ کشمیری ہیں نا، دوبارہ لکھ دیں گے۔ اللہ نے اتنا حافظہ نصیب فرمایا تھا۔ ایک دفعہ قادیانیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا، نسبت بڑی اونچی چیز ہے۔ وہ قادیانی کہنے لگا میں کیا آپ کے ساتھ مقابلہ کروں، میں آپ کے ساتھ کیا مقابلہ کروں، اگر کسی آدمی کے چہرے کو دیکھ کر ایمان لے آتا تو میں انور شاہ کشمیری کے دیکھ کر ایمان لے آتا۔ جس امت کے اندر ایسے لوگ ہوں گے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب ایک جگہ سے گزرے تو کہتے ہیں پورے کا پورا شہر وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اتنا حسن نصیب فرمایا تھا، اتنا حسن نصیب فرمایا تھا، عیسائی عورتیں مرد یوں کھڑے تھے لینوں میں، امام محمد جب بیچ میں سے گزرے، مورخین کہتے ہیں جب امام محمد بیچ میں سے گزرے تو سب کی زبان پر تھا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے، بڑے کا کیا عالم ہوتا۔ اور ہزاروں عیسائی مرد اور عورتیں سارے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ یہ نسبت تھی، یہ اندر کی کیفیات تھی۔ جب انسان کا اندر بن جاتا ہے پھر حال یہ ہوتا ہے کہ انسان جہاں سے گزرتا ہے، جماعت صحابہ کے بارے میں آتا ہے، جن جن علاقوں سے گزرتے تھے لوگ کہتے تھے ھذا وجہ لیس بکذاب، یہ چہرے جھوٹے نہیں ہو سکتے، یہ چہرے کذاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے حبیب نے ان کے قلوب پر ایسی محنت کی، ان کے اندر ایسی لطافت، ایسی نظافت پیدا کر دی، جماعت صحابہ جہاں سے گزرتے لوگ ان کے چہروں کو دیکھ کر ایمان لے آتے۔ یہ نسبت ہے جو نسبت محمدی ابو بکر کے اندر منتقل ہوئی، عمر کے اندر منتقل ہوئی، طلحہ زبیر کے اندر منتقل ہوئی۔ جس کے اندر وہ نسبت منتقل ہوتی چلی گئی، اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک هم المفلحون، یہ ساری کامیاب جماعت ہے۔ اور قرآن مجید کے پہلے پارے میں فرمایا یہ ایسی جماعت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم اگر ایمان لے کر آؤ گے، ایمان میرے ابو بکر جیسا ہوگا تو قبول ہوگا، میرے عمر جیسا ہوگا تو قبول ہوگا، میرے عثمان علی طلحہ زبیر جیسا ہوگا تو قبول ہوگا۔ اگر ایمان ایسا نہیں ہوگا تو پھر قبول نہیں ہوگا۔ نماز ابو بکر جیسی نہیں ہوگی تو قبولیت نہیں ہوگی۔ قبولیت کے لیے جماعت صحابہ شرط ہے۔ کیوں شرط ہے؟ نبی کی صحبت میں بیٹھے اور نسبت حاصل کی نبی کی صحبت میں، بات کے سارے لوگ علماء نے یہ عقیدہ لکھا ہے۔ میرے دوستو، میرے نوجوانوں، ذہن میں رکھو، دنیا کے سارے غوث، سارے قطب، سارے ابدال، سارے ولی، سارے نقیب، سارے حبیب، سارے ولی، سارے محسود اکٹھے ہو جائیں، اور اگر وہ اکٹھے ہو کر ایک صحابی جس نے ایک دفعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کی، اس کے کروڑویں حصے کو سارے نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی اتنا مقام ہے، یہ کیوں ملا؟ نبوت کی صحبت کی وجہ سے۔ نبی کی صحبت میں جو آدمی بیٹھ جاتا ہے اس کو وہ مقام ملتا ہے، وہ مرتبہ ملتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بینہ ابھی حافظ صاحب پڑھ رہے تھے، قرآن مجید کا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ کہتے ہیں میں جماعت صحابہ پر حیران ہوں، یہ اتنی بڑی تجلی کو اپنی زبانوں سے پڑھتے تھے، قرآن کو نماز میں پڑھتے تھے، کوئی گرتا نہیں تھا، کوئی ڈگمگاتا نہیں تھا۔ اس تجلی کو سن کر اللہ نے ان کے بارے میں یہ نازل کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ اس جماعت کے ساتھ راضی ہوں، یہ میرے ساتھ راضی ہو جائے۔ سارے دنیا والے کوشش کر رہے ہیں، ہر غوث قطب ابدال کوشش کرتا ہے رب راضی ہو جائے، ہر اللہ کا ولی یہ دعا کرتا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ رب کہتا ہے اس جماعت سے پوچھو میں راضی ہوں، یہ راضی ہے کہ نہیں؟ میں راضی ہوں، ان سے پوچھو یہ راضی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت ابو بکر حضور کے دائیں طرف ہیں، حضرت عمر حضور کے بائیں طرف ہیں، اور حضرت ابو بکر اس حالت میں ہیں آپ کے اوپر کرتا ہے، اور کرتا کیا ہے؟ ٹاٹ ہے، ٹاٹ آپ نے پہنا ہوا کرتا ہے، اور اس کے جو بٹن ہیں وہ ببول کے کانٹے ہیں، ببول کے کانٹے ہیں، اور ببول کے کانٹے ہیں، حضور کی دائیں طرف ہیں۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا
اور کہا جاؤ جبریل جا کر حضور کو کہو کہ اللہ ابو بکر کو سلام کہتا ہے، اللہ ابو بکر کو سلام کہتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابو بکر کا مقام دیکھیں، مرتبہ دیکھیں۔ جب حضرت جبریل تشریف لائے کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ ابو بکر کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے یہ اس حال میں خوش ہیں۔ عرب کے 2 بڑے سرمایہ دار تھے، ان میں حضرت ابو بکر بھی تھے اور امیہ بن خلف بڑے سرداروں میں سے تھا۔ اس نے سارا مال حضور کی مخالفت میں لگایا اور ابو بکر نے اپنا سارا مال حضور کے حکم پر لگایا، دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کردار ادا کیا، تن من دھن لگا دیا۔ اور امیہ کہنے لگا میں تجھے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، تو نے یہ بلال کو خریدا اور اتنا اعلیٰ غلام مجھے دے دیا، یہ تو 1000 روپے کا نہیں تھا، میرے منہ سے جتنے پیسے نکلے تو نے دے دیے۔ کہنے لگا تجھے کیا پتہ ہے اس کی سودے کی کیا کیفیت ہے، اللہ کے ہاں بلال کا مقام کیا ہے، بلال کا مرتبہ کیا ہے، مؤذن رسول اللہ کا مقام اور مرتبہ امیہ تو کیا جانے، مجھے پتہ ہے اللہ کے حبیب کی نظر میں بلال کا مقام کیا ہے۔ حضرت بلال یوں تشریف لاتے، حضرت عمر پوری پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور کہتے سیدنا بلال آ گئے، سیدنا بلال۔ غلام تھے، کہنے لگے سیدنا، حضرت عمر فرماتے ہیں سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال آ گئے۔ یہ کیوں؟ یہ نسبت تھی، یہ نسبت محمدی ان کے اندر منتقل تھی۔ اللہ نے وہ مقام دیا، زمین پر چلتے ہیں عرش پر آواز جاتی ہے، یہ مقام نصیب فرمایا، یہ عزت نصیب فرمائی، یہ مرتبہ نصیب فرمایا۔ اور یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ جماعت صحابہ کو یہ نسبتیں یہ حضور کی صحبت سے ملی، یہ قرآن کی برکت سے ملی۔ حضرت ابو بکر کو جب یہ کہا کہ اللہ پوچھتا ہے سلام اور پوچھتا ہے آپ اس حال میں راضی ہیں، سارا کچھ چیز اپنے اوپر نہیں۔ آج ہم کیا قربانی دیتے ہیں؟ آپ اپنے اہل علم کے ساتھ جب محبت کریں گے، جب تعلق رکھیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نسبت کیا ملتی ہے، نسبت کیسے ملتی ہے۔ اللہ نے آپ کو صاحب نسبت لوگ تو دے دیے، الحمدللہ، نسلاً با نسل، اولیاء اللہ کی یہ اولاد اللہ نے آپ کو نصیب فرما دی۔ جہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ پڑھتے تھے، اللہ نے آپ کو یہ فرد نصیب فرما دیا۔ حضرت عمر غالباً عبداللہ ابن مسعود تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، ایک جگہ لے کر گئے، کہنے لگے ہم نے اپنی جماعت کا بہترین فرد تمہیں دیا۔ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں ہم نے اپنے خاندان کا بہترین فرد آپ کو دیا ہے، بہترین فرد آپ کے حوالے کیا ہے، آپ ان سے کام لیں۔ یہ نوجوان ہیں ماشاءاللہ، کردار ادا کریں گے اور آپ کے لیے انشاءاللہ یہاں بے لوث کردار ادا کریں گے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا سلام پیش کیا، ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ نے عرشوں سے سلام بھیجا ہے، میرا نام لیا ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل آیا اور کہتا ہے اللہ نے سلام بھیجا ہے اور آپ کا نام لیا، آپ کا نام لیا۔ کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کہنے لگے ہم اللہ کے ساتھ کیوں نہیں خوش ہوں گے، کیوں نہیں خوش ہوں گے؟ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام ایک دفعہ اللہ نے پوچھا کہ تیری بھی کوئی خواہش ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں میری بھی خواہش ہے۔ دیکھیں جبریل وہ فرشتہ ہے سید الملائکہ، 2 پر کھولے، مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لے۔ پوچھا کیا خواہش ہے؟ دیکھیں جبریل وہ فرشتہ ہے جس نے آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا، ابراہیم کو بھی دیکھا، موسیٰ کو بھی دیکھا، عیسیٰ کو بھی دیکھا۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کے ساتھ جبریل کی ملاقات ہے، اور 1,24,000 انبیاء کے اصحاب کے ساتھ جبریل کی ملاقات ہے۔ اور جبریل نے ابراہیم خلیل اللہ کے دوستوں کو بھی تو دیکھا ہے، ان کے اصحاب کو بھی تو دیکھا ہے، عیسیٰ روح اللہ کے حواریین کو بھی تو دیکھا ہے، ان کے مقام اور مرتبے بھی تو دیکھا ہے، ان کی قربانیوں کو بھی تو دیکھا ہے۔ لیکن جبریل کہنے لگے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر ہوتا، کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر ہوتا۔
دین کے لیے جو ابو بکر نے کردار ادا کیا ہے، امت ساری زندگی ابو بکر کی مرہون منت ہے، احسان مند ہے، احسان مند ہے ابو بکر کی۔ ان جماعت صحابہ نے بڑی قربانیاں پیش کی، یہ دین آج میرے تک اور آپ تک، آج ہم قرآن مجید پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اتنے بہترین ماحول میں، اتنے خوبصورت ماحول میں، قمقمے لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈے پانی، گرم پانی، ٹھنڈا ماحول، گرم ماحول آپ کو مساجد میں میسر ہے۔ وہ لوگ جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو ان کو مار پڑا کرتی تھی، جب قرآن پڑھتے تھے لوگ ان کو مارا کرتے تھے، لوگ ان کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے، لوگ ان کو تپتی ہوئی انگاروں پر لٹا دیا کرتے تھے، کیوں اللہ کا نام لیتے ہو؟ آج تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دیکھو قاری سبحانی صاحب اللہ کا نام سننے کے لیے کتنی دور سے تشریف لائے، کتنی دور سے کافی سارے دوست تشریف لائے۔ اب دیکھیں کوئی راستے میں پوچھے، کسی نے رکاوٹ نہیں ڈالی، خوشی سے آئے ہیں، خوشی سے جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جب قرآن پڑھا کرتے تھے اور اب مارا کرتے تھے، سردار مارا کرتے تھے، ببتیاں کسا کرتے تھے اور کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن کو نہ سنو، جب قرآن پڑھا جائے شور و غل کرو، والغوا فیہ، تماشا کرو، تالیاں بجاؤ، ڈھول پیٹو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعلکم تغلبون، تم غالب آ جاؤ گے۔ ان کو نہیں پتا تھا تالیاں بجانے سے بندہ غالب نہیں آتا، غالب آتا ہے بندہ محنت کرنے سے، غالب آتا ہے دین کے لیے کردار ادا کرنے سے، غالب آتا ہے حضور کی صحبت اور تربیت کو قبول کرنے سے، غالب آتا ہے قرآن کے ساتھ دوستی لگانے سے، قرآن کے ساتھ محبت کرنے سے۔ کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ پریشان ہوں گے، حساب شروع ہو جائے، سارے لوگ اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، مختلف انبیاء کے پاس، ہر نبی بھیجتا آخر میں حضور کے پاس آئیں گے۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی، حضور اپنا سر سجدے میں رکھیں گے اور ایک طویل وقت سجدے میں ہوگا سر، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، مسلم شریف کی روایت ہے، ارفع رأسک یا محمد، اے میرے محبوب اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اور حضور سر اپنا سجدے سے اٹھائیں گے اور کہیں گے باری تعالیٰ آج کائنات میں انسان پریشان ہے، تیری مخلوق پریشان ہے، حساب شروع کریں۔ اللہ عز و جل جلال میں ہوں گے، حساب۔ وہ پنجابی میں ایک شاعر تھے اللہ والے، وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، اولیاء اللہ کے جملے بھی بڑی قیمتی، وہ کہتے جے حساب گنے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے۔ اللہ حساب لیں، اللہ کو کون حساب دے سکتا ہے جی؟ آج صرف اس چھوٹی سی علاقے کا اگر آڈٹ ٹیم آ جائے، فیکٹری والوں کے ہاتھ پاؤں سوج جائیں، دکان والا آ جائے دکان کا آڈٹ کرنے کے لیے سیل مین سے، تو اس کو پڑ جاتی ہے، فیکٹری کا آڈٹ شروع ہو جائے تو ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، اور پتہ ہے کہ یہ آڈٹ لینے والے بھی ہماری طرح ہیں، لے دے کر خاموش ہو جائیں گے، وہ تو لینے والا نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہاں تو سفارش چلے گی اس کے حکم سے، جس کو حکم دے گا وہ سفارش کرے گا۔ حافظ قرآن کو کھڑا کیا جائے گا، کھڑا ہو، اور جو تیرے ساتھ محبت کرتے تھے 10 آدمیوں کو اٹھا، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، اٹھا ان کو اور جنت میں لے جا۔ حاجی کو کہا جائے گا تو نے اپنے حج کو سنبھال کے رکھا، تو قبر تک لے کر آیا، اٹھ آج 400 آدمیوں کی بخشش کا اعلان کر تو انگلی کا اشارہ کرتا چلا جائے گا، اللہ تیرے حج مقبول، حج مبرور کی وجہ سے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں گے، تیرا اشارہ ہوگا۔ اور وہ لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، یہ حاجی معمولی نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حاجی اپنا حج اپنے ساتھ لے کر قبر میں چلا جائے۔ آج ہمارے حاجی اپنے حج کو سنبھالتے نہیں ہیں، عمرے والے عمرے کو سنبھالتے نہیں ہیں۔ اتنی بڑی نسبت ہے، اتنی بڑی نسبت ہے حج کی کہ کیا بتاؤں آپ کو، کیا بتاؤں۔ حافظ قرآن 10 آدمی اور حاجی 400 آدمی، 400 آدمی۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جس آدمی کے پاس 15 لاکھ نہیں ہے وہ کیا کرے؟ حدیث میں فرمایا حضور یوں ممبر پر بیٹھے تھے، جماعت صحابہ یوں بیٹھی تھی، میں آپ کے 5-6 منٹ لوں گا، زیادہ نہیں لوں گا، پھر چھٹی ہو جائے گی۔
زیادہ نہیں لوں گا، مجھے پتہ ہے آپ تھکے ہوئے ہیں۔ جماعت صحابہ یوں بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں کوٹ بھی کیا ہے، وہاں پہ موجود ہے یہ حدیث، آپ پڑھیں گے آپ کو ایک نیا لطف آئے گا۔ حضرت نے 50 سال تک بخاری پڑھائی ہے، صاحب نسبت لوگ تھے یہ۔ اللہ اکبر۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یوں مدینہ میں تشریف فرما ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، آپ ایک سیڑھی پر آمین، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ آج بڑی عجیب بات دیکھی، آپ آمین 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 کہتے چلے گئے۔ کہنے لگے جبریل آئے اور انہوں نے کہا جس آدمی کو رمضان المبارک ملے پھر رب کو راضی نہ کر سکے وہ کیا ہو؟ نسیم صاحب وہ کیا ہو جائے؟ تباہ ہو جائے۔ سید الملائکہ۔ میرے دوستو بڑا قیمتی وقت ہے یہ، چند دن رہ گئے ہیں، جس کو رمضان ملے پھر بھی رب کو راضی نہ کر سکے، جبریل کہتے ہیں تباہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اتنا کافی تھا، حضور نے فرمایا آمین، یوں سٹمپ لگا دی، سید الانبیاء نے یوں سٹمپ لگا دی آمین۔ اب دیکھیں حضور ان کی بد دعا کم تھی، حضور نے یہ کہہ کر آمین لگا دی، اور پھر فرمایا جس کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی آئے پھر وہ مجھ پر درود نہ پڑے، جبریل نے فرمایا وہ کیا ہو جائے عیسیٰ؟ وہ بھی فارغ ہے، وہ بھی تباہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ ایسا بخیل، سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ درود نہ پڑے، فرمایا وہ بھی تباہ ہو جائے۔ اور تیسرا وہ شخص جس کو بوڑھے والدین ملے، وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو نہ حاصل کر سکے، جنت کو نہ حاصل کر سکے، حضور نے فرمایا کیا؟ بولیں یار کیوں ڈرتے ہیں؟ تباہ۔ اور حضور نے فرمایا آمین۔ جبریل کہتا تباہ ہو جائے، حضور نے فرمایا آمین۔ اب دیکھیں حدیث میں فرمایا جو آدمی حج پیسے نہیں ہیں، 15 لاکھ نہیں ہے، کیا کرے؟ فرمایا جس آدمی نے اپنے والدین کو دیا کچھ نہیں۔ نوجوانوں میری بات توجہ سے سننا، شادیاں کر کے بیگمات کو ایک طرف لے کر نہ چلے جایا کرو کہ ہن بڈھا بڈھی جانے تو نہ ناکام جانے، ایسی بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو دیا کچھ نہیں، صرف آیا اور صرف محبت سے یوں دیکھا، صرف محبت سے دیکھا، فرمایا اس کو مقبول حج اور عمرے کا اللہ ثواب نصیب فرما دے۔ ان بوڑھوں کو کمزور نہ جانا کرو، ان سفید بالوں کی وجہ سے حدیث میں فرمایا تنصرون وتضعفون، تنصرون تمہاری مدد کی جاتی ہے، وترزقون تمہیں رزق دیا جاتا ہے، بضعفائکم ان کمزوری کی وجہ سے، ان سفید بالوں کی وجہ سے اللہ تمہیں نصیب فرماتے، اس لیے یہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا حدیث میں فرمایا، صحیح حدیث ہے، صحیحین کی حدیث ہے، یہ بات یاد رکھیں، جو آدمی فجر کی نماز میں بیٹھا اور اشراق کے لیے بیٹھا، اشراق پڑھے، رکعتیں پڑھی، اشراق پڑھ کے اٹھا، فرمایا اللہ اس کو بھی مقبول حج اور عمرے کا ثواب نصیب فرما دیتے۔ جس کے والدین نہیں ہیں کیا کرے، کس کو دیکھے؟ قدم قدم پر حضور کی رحمتیں، حضور کی برکتیں، حضور کی دین کی رحمتیں ہمیں میسر ہیں۔ اور پھر فرمایا جس آدمی کے اتنے گناہ ہوں، رات کو اپنے بستر پر جائے اور صرف 3 مرتبہ پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، فرمایا لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اس کے اتنے گناہ ہوں آسمان کی بلندیوں تک لگ جائیں، اور اتنے گناہ ہوں کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کے برابر ہوں، دنیا میں جتنے ذرات ہیں ان ذرات کے برابر ہوں، کتنے قطرات ہیں ان قطرات کے برابر ہوں، فرمایا 3 مرتبہ یہ پڑھے گا اللہ سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے۔ کتنی رحمت ہے، کتنی برکت ہے۔ پھر بھی آدمی اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، پھر بھی اپنے روٹھے ہوئے رب کو یاد نہ کر سکے، اس لیے یہ لمحات ہیں
یہ چند ہی دن رہ گئے ہیں، ابھی یوں پتہ چلا کہ کل رمضان شروع ہوا ہے اور آج سمجھ رہے ہیں اب ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلے گا، چند ایام رہ گئے ہیں، چند دن چند ساعات رہ گئی ہیں، ان کو قیمتی بنائیں۔ کچھ نہیں تو ہر روز ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح تو پڑھیں، ایک مرتبہ تو صلاۃ التسبیح کا عمل رکھیں۔ حضور نے اپنے چچا کو یہ ہدیہ کیا تھا، چچا جان آپ کو گفٹ نہ دوں، گفٹ نہ دوں؟ فرمایا یا رسول اللہ ضرور۔ فرمایا کہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ، میرا دل تو یہ چاہتا ہے آپ روز پڑھیں، روز نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں پڑھیں، ہفتے میں نہ پڑھ سکے تو مہینے میں پڑھیں، چچا جان مہینے میں نہ پڑھ سکے تو سال میں پڑھیں۔ ماشاءاللہ سبق یاد ہے، سبق یاد ہونا چاہیے سال میں، اور اگر سال میں نہ پڑھ سکے تو پھر حاجی صاحب بولیں زندگی میں ایک مرتبہ، جس نے زندگی میں ایک مرتبہ ہی پڑھ لیا تب بھی وہ حضور کے چچا کو جو گفٹ ملا وہ اس کو مل جائے گا۔ حضور نے اپنے چچا کو دیا، اپنی بیٹی کو تسبیحات فاطمیہ دیے، ساری امت کو مل گئی، چچا کو دیا ساری امت کو مل گیا، مال نہیں دیا، ایسی نعمتیں دی امت تک یہ ساری نعمتیں منتقل ہوتی چلی گئی۔ اس لیے یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے۔ اور جب کہتے ہیں، آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں، کہتے ہیں جب وہ ماحول ہوگا، اللہ پوچھیں گے، صفت تکبر اور جلال وہاں پر ہوگا تو اللہ پوچھیں گے کہ اے میرے محبوب، آپ کہتے ہیں حساب لوں کس سے لوں؟ جو حساب گنے تھے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، اب حضور یوں پوری نگاہ دوڑائیں گے، انبیاء موجود ہیں، نبی موجود ہیں، حضور کی نظر ابو بکر پر ٹھہر جائے گی اور فرمائیں گے باری تعالیٰ ابو بکر سے شروع کیجیے، حساب ابو بکر سے شروع کیجیے، اور حساب ابو بکر سے ہوگا۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ حضرت ابو بکر کی سیرت کو پڑھیں تو آپ رونا شروع کر دیں۔ ابو بکر نے دین کے لیے اتنی قربانیاں دیں، ہر صحابی نے اپنی جگہ کیا کیا کام کیا، آپ جس صحابی کو اٹھا کر پڑھیں گے آپ حیران ہی رہ جائیں گے۔ حیات صحابہ اٹھا کر تو آپ دیکھیں، آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے بوڑھے بھی موبائل پر بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے بزرگ ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دور میں ہماری عورتوں کا یہ عالم تھا کہ اتنا قرآن پڑھا کرتی تھی، گود کے اندر جو بچے ہوتے تھے 1.5-2 سال کا بچہ وہ ڈیڑھ پارے کا حافظ ہو جاتا تھا۔ ماں اتنا پڑھتی تھی کہ بچے حافظ ہو جاتے تھے۔ آج ماؤں کے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے ہر روز 30 پارے پڑھتے، پھر 10 پارے اوپر پڑھتے، 40 پارے روز قرآن مجید پڑھتے۔ یہ کتنے لوگ تھے، کیسی جلیل القدر لوگ تھے، عظیم الہمت لوگ تھے، جنہوں نے دین کو اپنے ساتھ ایسا لگایا، قرآن کو ایسا لگایا کہ لوگوں کے لیے رہنما بن گئے، لوگوں کے لیے رہبر بن گئے۔ کیوں بن گئے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ تھا آج ہم ذمہ دار ہیں، اور انہوں نے ذمہ داری کا حق ادا کیا۔ آج یہی قرآن میرے اور آپ کے پاس ہے۔ اس لیے یہاں جتنے افراد موجود ہیں کوشش یہ کریں جمعۃ المبارک کے دن آپ بر وقت تشریف لائیں۔ مجھے قاضی قتادہ صاحب بتا رہے تھے ماشاءاللہ دوست پہلے تشریف لے آتے ہیں، ہمت کر کے پہلے تشریف لائیں۔ الحمدللہ ہم ان کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کی اپنی نگرانی میں رکھتے ہیں، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا بیان کر کے آئے ہیں، کیا بیان کریں گے ہمیں بتائیں۔ الحمدللہ عالم ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں جی، اس کے باوجود الحمدللہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کریں گے، کیا کردار ادا کریں گے، اور ہمارے بڑے الحمدللہ، یہ بھی بڑا اللہ کے انعام ہے، ہمارے بڑے ہم سے پوچھتے ہیں، یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے۔ بڑے ہوں تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ جب بڑے نہ ہوں تو پھر آدمی کہتا ہے اب میں کس سے پوچھوں، اب میں کہاں جاؤں، اب میں کس کے پاس جاؤں۔ اس لیے یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، اللہ نے آپ کو یہ لوگ نصیب فرمائے ہیں، جتنی قدر کریں گے اور کچھ نہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی اگر اور کچھ نہ کرے، صرف ایسے لوگوں کو دیکھ کر خوش ہو جائے، فرمایا قیامت کے دن یہ بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔
ایسے لوگوں کو دیکھ کر خوش ہو جانا، یہ بھی بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے سارے اعمال کو قبول فرمائے۔ جتنے لوگوں نے یہاں کردار ادا کیا، سوسائٹی کے جتنے لوگوں نے یہاں کام کیا ہے اور اعمال کر رہے ہیں، بھائی زکریا صاحب ماشاءاللہ بڑی ہمت کے ساتھ کردار ادا کرتے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ ایک خاندان وحید ہے، اس کے وہ فرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو، سب لوگوں کے سارے اعمال کو قبول فرمائے۔ جتنے لوگوں نے یہاں جس انداز میں کردار ادا کیا، اللہ سب کے اندر قبولیت نصیب فرمائے۔ قاضی قتادہ صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، اللہ قابلیت کو نہیں دیکھتا، قبولیت کو دیکھتا ہے۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت جملہ ہے، اللہ قابلیت کو نہیں دیکھتا، اگر قابلیت تو دیکھتا تو ابو لہب کی بخشش کرتا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، خوبصورت اتنا تھا کہ شونے کی طرح اس کے رخسار چمکتے تھے، لیکن قابلیت تھی، 10 جوان بیٹے تھے، مال تھا، سارا کچھ تھا، حسن تھا، لیکن حضور کی مخالفت میں سب کچھ لگایا۔ اور قبولیت کہاں تھی؟ حضرت بلال موٹے ہونٹ ہیں، سیاہ رنگت ہے، حسب بھی کچھ نہیں، نسب بھی کچھ نہیں۔ میرا بھتیجا آج آپ کو بتا رہا تھا، حسب نسب میں، آگے کیا جملہ؟ کرم نیم میں، حسب نسب میں، کرم نیم میں سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل۔ اب دیکھیں اللہ نے ان کو کیسا مقام دیا، حضور کا سکا تایا ابو لہب، ہاشمی قریشی سردار، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ ذہن میں کیا تھا؟ میں بڑا قابل ہوں، بڑا حسین ہوں، بڑا مال ہے، بڑی وجاہت ہے، عرب کا میں سردار ہوں، میرے آگے پیچھے لوگ ہیں، ادھر ادھر لوگ ہیں، آگے پیچھے جو ہے نا جی ہٹو بچوں کی صدائیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ، وہ خود بھی ٹوٹ گیا، خود بھی غرق ہو گیا، اور اس کا مال بھی ختم ہو گیا۔ اور ادھر حضرت بلال ہیں، کہا کہ سیدنا بلال، ہر آدمی، ہر صحابی حضرت بلال کو دیکھنا فخر محسوس کرتا ہے۔ کیا ہے؟ غلام ہیں۔ حضرت صہیب رومی روم سے آگے، بلال حبشی حبشہ سے آگے، اور سلیمان فارسی فارس سے آگے، یہ سارے لوگوں نے قبولیت کی بنیاد پر اللہ نے مقام نصیب فرمایا۔ اللہ ہمیں قبولیت نصیب فرما دے۔ درود شریف پڑھ لیں، پھر دعا کر لیں۔ اور کوئی ہے؟